اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ حرف الغین غیر اسم ملازم للاضافت فی المعنی وَيَجُوزُ أَن يُقْطَعَ عَنْهَا لَفْظًا إِنْ فُهِمَ مَعْنَاهُ وَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهَا كَلِمَةُ لَيْسَ وَقَوْلُهُمْ لَا غَيْرُ لَحْنٌ وَيُقَالُ قَبَضْتُ عَشْرَةً لَيْسَ غَيْرُهَا۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج بحث جو ہماری ہے وہ غیر کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ غیر اسم ہے ملازم للاضافہ، غیر اسم ہے ملازم للاضافہ، یعنی غیر معنوی طور پر جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے۔ غیر معنوی طور پر مضاف ہوتا ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے اگر مضاف الیہ کو سمجھا جا رہا ہے تو اضافت لفظی سے قطع کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ سمجھا جائے مضاف الیہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس غیر سے پہلے کلمہ لیسا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ عرض یہ کیا ہے کہ کلمہ غیر ملازم للاضافہ، غیر ایک ایسا اسم ہے جس کو اضافت لازم ہے۔ معنی میں معنوی طور پر یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے غیر، لیکن لفظاً غیر کو اضافت سے قطع کرنا جائز ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مضاف الیہ کو معنی سے سمجھا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ غیر سے پہلے کلمہ لیسا ہو، لیسا غیر پر مقدم ہو۔ ان دو شرطوں کے ساتھ غیر کے مضاف الیہ کو لفظاً قطع کرنا جائز ہے۔ کیا کہا بلا؟ غیر اسم ہے جو معنوی طور پر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، لیکن لفظی طور پر غیر کو اضافت سے قطع کرنا جائز ہے۔ دو شرطیں، ایک یہ ہے کہ اس مضاف الیہ کو معنی سے سمجھا جا رہا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ غیر سے پہلے کلمہ لیسا ہو، لیسا جو ہے وہ اس پر مقدم ہو۔ پس لا غیرو جو ہے یہ غلط ہے۔ عربوں کا قول لا غیرو یہ غلط ہے۔ کیوں بلا غلط ہے؟ کیونکہ غیر اس صورت میں مضاف ہوتا ہے جب اس سے پہلے لیسا ہو، یہاں لا ہے۔ لا غیرو غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ کیونکہ غیر سے پہلے کلمہ لیسا ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں لا ہے، اس وجہ سے یہ غلط ہے۔ اور کہا جاتا ہے قبضت عشرةً لیسا غیرہا، جب غیرہا پڑھیں گے، غیر کو رفع دیں گے تو خبر جو ہوگی وہ معذوف ہے لیسا کی، لیسا غیرہا مقبوضاً، یہ ہوگا۔ توجہ فرماؤ اس بات میں، قبضت عشرةً لیسا غیرہا، غیر کو جب ہم رفع دیں گے تو لیسا کی جو خبر ہے وہ ہے معذوف، لیسا غیرہا مقبوضاً، یہ ہوگا۔ اچھا، اگر غیر کو دیتے ہیں نصب، لیسا غیرہا پڑھتے ہیں، تو پھر لیسا کا اسم جو ہے وہ کیا ہے آگا جان؟ مضمر ہے۔ لیسا کا اسم پھر کیا ہے؟ مضمر ہوگا۔ لیسا کا اسم مضمر ہوگا، اور غیرہ جو ہے وہ لیسا کی پھر بن جائے گی خبر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟
اگلی بات لیسا غیرہ بالفتح تنوین کے بغیر، یہاں کیا ہے؟ لیسا کا اسم مضمر ہے اور مضاف الیہ حذف ہوا ہے لفظاً، لیکن نیت میں وہ ثابت ہے۔ لیسا غیرہ جو بالفتح پڑا ہے تنوین کے بغیر، اس کو بتا رہے ہیں کہ لیسا کا اسم مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ لفظوں میں غیر کا مضاف الیہ حذف ہے، نیت میں ہے، جیسے قبل اور بعد ہیں، للہ الامر من قبل و من بعد، یا من قبل اور من بعد کا مضاف الیہ لفظوں میں حذف ہے لیکن نیت میں ہے، یہ ہے من قبل الغلب و من بعد یعنی بعد الغلب۔ اس کے بعد آگا جان لیسا غیرو، جب پڑھیں لیسا غیرو بالضم تو یہ اس پہ توجہ دو۔ مبرد اور متاخرین کہتے ہیں کہ ضمہ جو غیر کا ہے وہ بنائی ہے، مبنی ہونے کا ہے، معرب ہونے کا نہیں ہے۔ غیر مشابہ ہے غایات، قبلو اور بعدو کے مشابہ ہے غیر، ٹھیک ہے، اور یہ مبنی بر ضم ہے۔ بنابراین جو ہے یہ کیا ہے؟ غیرو اسم کا بھی احتمال ہے اور خبر کا بھی احتمال ہے۔ اسی لا غیرو میں اخفش ناوی کہتا ہے یہ جو ضمہ ہے وہ معرب ہونے کا ہے، مبنی ہونے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں زمان بھی نہیں ہے قبل و بعدوں کی طرح، اس میں مکان بھی نہیں ہے فوق و تحتوں کی طرح، یہ بے منزلہ یہ کل اور بعد کی ہے، لہذا غیر اسم ہے اور اس کی خبر حذف ہوئی ہے۔ آگے ابن خروف نے بھی اسی لیسا غیروں میں کہا ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں، ضمہ اعرابی ہونے کا بھی اور ضمہ بنائی ہونے کا بھی اس میں احتمال ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ بحث بلا آج کیا ہو رہی ہے؟ غیر کے بارے میں ہو رہی ہے۔ غیر کے بارے میں عرض کیا ہے کہ غیر معنوی طور پر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، لیکن لفظی طور پر غیر کو اضافت سے قط کرنا جائز ہے۔ دو شرطیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ اس مضاف الیہ کو معنی سے سمجھا جائے کہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر دو، اور غیر سے پہلے کلمہ لیسا آیا ہو تو مضاف الیہ کا حذف کرنا جائز ہے۔ یہ بات کی۔ پھر میں نے یہ عرض کیا کہ عربوں کا ایک قول ہے لا غیرو، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہاں غیر مضاف نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لیسا ہونا شرط تھا، یہ تو لا ہے۔ لا غیرو غلط ہے کیونکہ لا ہے، لیسا نہیں ہے، لیسا ہونا چاہیے تھا، یہ لا ہے، اس وجہ سے یہ غلط ہے۔ پھر اگلی مثال ہے قبض تو عشرتن لیسا غیرو ہا، یہ جو غیرو ہا ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو لیسا کا یہ تو ہو گیا اسم، خبر کیا ہے؟ غیرو ہا لیسا کا اسم ہے اور خبر اس کی ہے معذوف مقبوضاً۔ اسی مثال پہ توجہ دو، اگر ہم پڑھیں لیسا غیرہا پڑھیں گے تو پھر لیسا کا اسم جو ہوگا وہ مضمر ہوگا، اضمار ہوگا، مضمر ہوگا لیسا کا اسم، ٹھیک ہے۔ یہ اب اگلے بات، لیسا غیرہ ہو بالفتح تو پھر کیا ہے؟ لیسا کا اسم جو ہے وہ پھر مضمر ہے اور مضاف الیہ لفظاً حذف ہوا ہے، نیت میں ہے لیسا غیروں میں، ٹھیک ہے بات۔ اس کے بعد ایک مطلب آیا ہے ہمارا لیسا غیروں کے بارے میں،
اس میں تھوڑی توجہ کر لو، لیسا غیروں میں یہ جو ضمہ ہیں تنوین کے بغیر، مبرد اور متاخرین کہتے ہیں یہ ضمہ بنا کا ہے، اعراب کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے غیر کو شباہت دی ہے قبل و بعدوں سے، ٹھیک ہے؟ تو پس جو غیر ہے اس میں اسم ہونے کا بھی احتمال ہے، خبر ہونے کا احتمال بھی ہے، اور اسی لیسا غیروں میں دو باتیں اور ہیں، دو نظریے اور ہیں۔ اخفش کہتا ہے یہ ضمہ اعراب کا ہے، بنا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابن خروف تیسرا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ دونوں وجہ، ضمہ اعرابی کا بھی احتمال ہے، ضمہ بنائی کا بھی احتمال ہے۔ یہ آگا جان یہاں بات ہونا چاہتی ہے، بھی آپ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے میرے عزیز بھائیوں۔ غیر اسم ملازم للاضافت فی المعنی ویجوز ان یقطع عنہا لفظا ان فہم معناہ وتقدمت علیہا کلمۃ لیسا۔ غیر اسم ملازم اضافہ ہے، اس کو اضافت لازم ہے معنی میں، ویجوز ان یقطع عنہا لفظا، اور جائز ہے کہ غیر کو عنہا اضافت سے قط کرنا جائز ہے لفظاً، لفظی طور پر۔ توجہ، شرط کیا ہے؟ ان فہم معناہا، اگر اس مضاف الیہ کو معنی سے سمجھا جائے، اور دوسری شرط وتقدمت علیہا کلمۃ لیسا، علیہا اور غیر پر کلمہ لیسا بھی مقدم ہو، پھر مضاف کو حذف کرنا جائز ہے۔ ان فہم معنی ایک، وتقدمت علیہا کلمۃ لیسا، علیہا غیر پر کلمہ لیسا مقدم ہو۔ وَقَوْلُهُمْ لَا غَيْرُ لَحْنٌ، قولہم عربوں کا قول، لا غیر لحن غلط ہے۔ کیوں بھائی غلط ہے؟ سوال کیوں غلط ہے؟ کیونکہ غیر مضاف ہوتا ہے، اس شرط تھی کہ اس سے پہلے لیسا ہو، ابھی نہیں پڑھا، غیر مضاف ہوگا جب اس سے پہلے لیسا ہو، یہاں لا ہے اس لیے غلط ہے۔ وَيُقَالُ قَبِضْتُ عَشْرَةً لَيْسَ غَيْرُهَا بِرَفْعِ غیر عَلَى حَذْفِ الْخَبَرِ، اے مقبوضاً کہا جاتا ہے قَبِضْتُ عَشْرَةً لَيْسَ غَيْرُهَا، لیسا غیرها برفع غیر، غیر کو رفع دیں، ٹھیک ہے؟ تو لیسا کی خبر عَلَى حَذْفِ الْخَبَرِ، خبر حذف ہونے کی بنا پر، اے مقبوضاً، وہ خبر کیا تھی؟ مقبوضاً، ایسے ہے قبضت عشرة لیس غیرها مقبوضاً، لیس غیرها مقبوضاً، یہ جناب علی اس کا بن جاتا ہے۔ معنی کر لیں، معنی کریں، قبضت عشرة، میں نے اخذ کیے 10 درہم، جو اس طرح ہیں جن کی صفت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیسا غیرها، کہ اس 10 درہم کا غیر نہیں ہے، میں نے 10 درہم اخذ کیے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ 10 درہم کا غیر نہیں ہے۔ وَبِالنَّسْبِهَا عَلَى اِضْمَارِ الاسم، یہ عطف کرنا ہے بِرَفْعِ غیر، وَبِالنَّسْبِهَا، بے نصب غیر، غیر کو نصب دیں، عَلَى اِضْمَارِ الاسم، اسم کو کیا بنائیں گے؟ مستتر، مضمر، عَلَى اِضْمَارِ الاسم، یعنی اسم کو مضمر کرنے کی بنا پر بے نصب، غیر کو نصب دیں گے عَلَى اِضْمَارِ الاسم، اسم کو مستتر کر کے۔ اے لیس المقبوض غیرہا، مقبوض لیسا کا اسم ہو گیا، غیرہا اس کی ہو گئی خبر۔ اچھا، وَلَيْسَ غَيْرَ بِالْفَتْحِ من غیر تنوین علی اضمار الاسم ایضاً، لیسا غیر جو ہے ایک ایک پہ توجہ دیتی آؤ، بالفتح جو ہے تنوین کے بغیر، علی اضمار الاسم ایضاً، اسم اس میں بھی مستتر ہے، لیسا غیرہ کا، لیسا کا اسم جو ہے پوشیدہ ہے، مستتر ہے، ایضاً لیسا غیرہ میں بھی اسم مستتر ہے۔ وَحَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لَفْظًا، اور مضاف الیہ حذف ہے لفظاً، لفظی طور پر مضاف الیہ حذف ہے، وَنِّیَّةَ ثُبُوتِهِ،
اور نیت میں مضاف الیہ ثابت ہے، لفظاً حذف ہے، نیت میں ثابت ہے۔ کا قرات بعضہم، جیسے بعض کی قرات ہے جناب علی للہ الامر من قبل و من بعد بالکسر، بالکسر قبل و من بعد، من غیر تنوین، تنوین کے بغیر، اے من قبل الغلب و من بعد ہی بعد الغلب، ولیسا غیرو، چھوٹی چھوٹی باتیں توجہ کرو، لیسا غیرو، یہ کیوں؟ لیسا غیرو بالضم، غیرو من غیر تنوین، تنوین کے بغیر، غیرون تو نہیں پڑھا، غیرو پڑھا ہے، لیسا غیرو بالضم من غیر تنوین، فقال المبرد والمتأخرون انہا ضمت بنا لا اعراب، مبرد نے اور متأخرون نے کہا انہا ضمت بنا، غیر کا ضمہ، ضمہ بنائی ہے، لا اعراب معرب ہونے کا نہیں ہے، مبنی ہونے کا ضمہ ہے۔ وَإِنَّ غیر شبہت بالغایات کا قبل و بعدو، غیر کو شبہت دی گئی ہے غایات کے ساتھ قبل اور بعدو کی طرح۔ فَعَلَى هَذَا يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ اسْمًا وَأَن يَكُونَ خَبَرًا، بنا برین، بنا برین جب لیسا غیرو ہوا اور اس کا ضمہ ضمہ بنائی ہوا، فَعَلَى هَذَا بنا برین يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ اسْمًا، احتمال ہے کہ یہ اسم ہو غیر، وَأَن يَكُونَ خَبَرًا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ غیر خبر ہو۔ وَقَالَ الْأَخْفَشُ، دوسرا نظریہ اسی لیسا غیروں میں ایک مبرد اور متأخرین نے کہا، اور دوسرا وَقَالَ الْأَخْفَشُ، اخفش نے کہا ہے ضمۃ اعراب لا بنا، اخفش کہتا ہے یہ ضمہ ضمہ اعراب کا ہے، معرب ہونے کا ضمہ ہے جو غیر کے اوپر آیا ہے، لا بنا مبنی ہونے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اخفش کہتا ہے کہ یہ ضمہ غیر پہ اعراب کا ہے، بنا کا نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمِ زَمَانٍ کا قبل و بعد ولا مکان کا فوق و تحت، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ کل و بعد، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ جو غیر ہے لیس بِاسْمِ زَمَانٍ، یہ اسم زمان نہیں ہے قبل اور بعدوں کی طرح، قبل و بعدوں کی طرح نہیں ہے، ولا مکان، اور یہ اس میں مکان بھی نہیں ہے فوق اور تحت کی طرح، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ كُلٍّ وَبَعْضٍ، یہ غیر بے منزلہ یہ کل اور بعض کی ہے۔ جب ایسا ہوا وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْاسْمُ، اس پر اس بنا پر فَهُوَ الْاسْمُ وَحُذِفَ الْخَبَرُ، یہ غیر اسم ہے اور خبر اس کی حذف کی گئی ہے۔ وَقَالَ ابن خروف يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، ابن خروف نے کہا ہے يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، اس میں دو وجہوں کا احتمال ہے، ٹھیک ہے، يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، دو وجہیں، دو وجہ کون سی؟ ضمہ اعرابی اور ضمہ بنائی، ٹھیک ہے نا، دونوں۔ وَقَالَ ابن خروف يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، اس غیر میں دو وجہوں کا احتمال ہے، دو وجہیں، ضمہ اعرابی ضمہ بنائی۔ وَلَيْسَ غَيْرًا بِالْفَتْحِ وَالتَّنْوِينِ، یعنی یہ اب اگلی بات ہے، لیس غیرن بالفتح والتنوین، فتح بھی ہے اور تنوین بھی ہے، ولیس غیرن بالضم والتنوین، لیس غیرن بالفتح والتنوین، فتح بھی ہے تنوین بھی ہے، غیرن ہے، لیس غیرن بالضم والتنوین، ضمہ بھی ہے تنوین بھی ہے۔ وعلیہما فالحرکت اعرابیۃ، وعلیہما دونوں صورتوں میں، علیہما یعنی غیرن غیرن دونوں صورتوں میں، فالحرکت اعرابیۃ، حرکت جو ہے یہ اعرابی ہے، حرکت حرکت اعرابی ہے۔ کیوں؟ لأن التنوین اما للتمکن اما للتمکین فلا یلحق الا المعربات، تنوین جو ہے یہ تمکن کی ہے، فلا یلحق الا المعربات، پس وہ تنوین ملحق نہیں ہوتی ہے مگر معربات میں، معرب میں ہوتی ہے، اس لیے یہ
حرکت اعرابی ہے، لأن تنوین اما للتمکین، اس لیے کہ تنوین تمکین کی ہے، تنوین تمکن جس کو کہتے ہیں. فلا یلحق الا المعربات، یہ تنوین تمکن ملحق نہیں ہوتی سوائے معربات کے. و اما للتعویض، یا جناب عالی یہ جو تنوین ہے یہ کس کی ہے؟ عوض کی ہے، تنوین تعویض ہے، عوض کی ہے. فَكَأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَذْكُورٌ، گویا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور ہے. اما للتعویض، یا یہ تنوین عوض کی ہے. فَكَأَنَّ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَذْكُور، پس گویا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور ہے. تمام ہو گئی میرے عزیزو بات. اب اگلی بات پہ آپ نے توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ جو غیر ہے یہ مضاف بھی ہو جائے نا تو معرفہ نہیں ہوتا ہے. غیر مضاف بھی ہو جائے تو یہ معرفہ نہیں ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ ابہام ہے، غیر میں شدت کا ابہام ہے کہ اگر یہ مضاف بھی ہو جائے نا تو یہ معرفہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اگر کوئی نکرہ ہو، آپ جانتے ہو میرے عزیز، نکرہ ہو اور نکرہ جب مضاف ہوتا ہے، نکرہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. نکرہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے جان؟ وہ معرفہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، نکرہ کی طرف ہو تو اس میں تخصیص ہو جاتی ہے. لیکن یہ غیر ایسا ہے کہ یہ مضاف ہو بھی جائے تو معرفہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں شدت کا ابہام ہے، ابہام شدید ہے غیر میں کہ یہ مضاف بھی ہو جائے تو معرفہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی بات کرنی آپ کو کہ غیر جو مضاف ہوتا ہے اس کے جو ہے نا دو وجہ ہیں غیر کے استعمال کی. دو وجہ ہیں غیر جو مضافہ ہے اس کے استعمال کی، دو وجہ ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ غیر صفت ہوتا ہے نکرہ کی، غیر مضافہ کی بات کر رہا ہوں، غیر جو مضاف ہوتا ہے وہ نمبر ایک یہ صفت ہوتا ہے نکرہ کی. جیسا کہ ابھی آیہ مجیدہ میں ہم پڑھیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. صالحًا نکرہ ہے، صالحًا نکرہ ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے غیرہ. صالحًا غیرہ، غیرہ صفت ہے صالحًا کی، تو یہ غیر کیا بن رہا ہے عزیزو؟ یہ صفت بن رہا ہے نکرہ کی. غیر صفت بن رہا ہے نکرہ کی، حالانکہ یہ غیر مضاف بھی ہو رہا ہے، غیر مضاف بھی ہو رہا ہے الذی کی طرف. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مضاف بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی معرفہ نہیں ہوا ہے، نکرہ ہی ہے، کیونکہ نکرہ کی صفت بن رہا ہے. صفت موصوف کو مطابقت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اعراب میں نکرہ ہوں تو دونوں، معرفہ ہوں تو دونوں. جب صالحاً نکرہ ہے اور غیر اس کی صفت بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ ہی ہے. غیر ٹھیک ہے مضاف ہوا ہے لیکن ہے نکرہ، معرفہ نہیں ہوا. غیر مضاف ہونے سے بھی معرفہ نہیں ہوا. دلیل یہ ہے کہ غیر صالحاً کی صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یا آقا جان یہ جو غیر ہے یہ صفت بنتا ہے کس کی؟ معرفہ کی، جو نکرہ کے قریب ہے. غیر صفت بنتا ہے نکرہ کی یا غیر صفت بنتا ہے معرفہ کی. معرفہ جو نکرہ کے قریب ہے. کیا مطلب؟ معرفہ کی معرفہ جو نکرہ کے قریب ہے، یعنی مطلب ہے لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے. غیر صفت بنتا ہے معرفہ کی بھی جو معرفہ نکرہ کے قریب ہے. تو سوال پیدا ہوگا کہ ایک طرف معرفہ ہے اور پھر نکرہ کے قریب ہے، کیا مطلب؟ بھائی لفظی طور پر وہ معرفہ ہے لیکن اس میں معنی نکرہ کا ہے، عمومیت ہے، کوئی خاص چیز کا قصد اس سے نہیں کیا گیا. تو یہ مراد ہے معرفہ جو قریب ہے نکرہ کے، یہ غیر اس کی بھی صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے؟
बताऊं कैसे? जैसे देखो, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ये गैर सिफत है अल्लज़ीना की। अल्लज़ीना मारफा है, लेकिन मानवी तौर पर यह नकरा है, क्योंकि अल्लज़ी में कोई ख़ास कसद नहीं, वह अमूमियत का कसद है, मुअर्रफ़ जिनसी है, मारफा है लफ्ज़ी तौर पे, लेकिन मानवी तौर पे कोई मुशख़्ख़स अफराद नहीं है। अल्लज़ीना में मानवी तौर पर नकरा की तरह अमूमियत है लफ्ज़ी तौर पर, इसलिए इसकी ये सिफत बन रहा है, ये मारफा है, नकरा के करीब है, और गैर इस अल्लज़ीना की सिफत बन रही है। ठीक है। दूसरा जो गैर है वो इस्तिस्ना के लिए आता है, वो देखेंगे कि आया उसमें हम पढ़ पाते हैं या नहीं, लेकिन वो इस्तिस्ना के लिए आता है। ठीक है, तवज्जो करो। मैंने एक बात अभी आपकी खिदमत में ये की है कि गैर जो है इसमें शिद्दत का इबहाम है, अगर ये मुज़ाफ भी हो जाए, ठीक है, फिर भी मारफा नहीं होता। एक बात की है। अगली बात ये की है कि गैर जो मुज़ाफ होता है इसके इस्तेमाल की दो सूरतें हैं, दो वजहें। एक ये है कि ये गैर जो मुज़ाफ होता है ये नकरा की सिफत बनता है। नंबर दो, ठीक है, यही गैर मारफा की भी सिफत बनता है जो नकरा के करीब है। एक बनाना चाहो तो एक भी हो गई। एक का मतलब ये नहीं है कि ये गैर नकरा की सिफत बनता है या मारफा की जो नकरा के, मारफा जो नकरा के करीब है उसकी सिफत बनता है। और दूसरा गैर जो इस्तेमाल होता है वो इस्तिस्ना के लिए है। ठीक है, तवज्जो फरमाओ। वला ततअर्रफु गैर बिल इज़ाफ़ते लिशिद्दत इबहामिहा, गैर मारफा नहीं होता है इजाफत के ज़रिए। क्यों? लिशिद्दत इबहामिहा, चूँकि गैर में शिद्दत का इबहाम पाया जाता है। व तुस्तअमलु गैरुन अलमुज़ाफ़ता लफ्ज़न अला वजहैन, गैर जो दर हालांकि वो मुज़ाफ़ होता है लफ्ज़न अला वजहैन, तुस्तअमलु गैर, गैर को इस्तेमाल किया जाता है जबकि वो मुज़ाफ़ होता है लफ्ज़न अला वजहैन, दो वजहों पर। अहदुहुमा, उनमें से एक क्या है? वहुवल अस्ल, उन दो वजहों में से एक जो है वहुवल अस्ल, और वो असल है अन तकूना सिफतन लिन्नकरते नहवो कौलिही ताला। वो क्या है? अन तकूना सिफतन लिन्नकरते, गैर सिफत बनता है नकरा की, नहवो कौलिही ताला, जैसे अल्लाह ताला का कौल है वहुम यस्तरखून फ़ीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमलो। अब यहाँ मल्ले शायद आपको बता दूँ, सालिहन नकरा है, गैर मुज़ाफ़ हुआ है अल्लज़ी की तरफ, ठीक है ना, लेकिन ये गैर सिफत है सालिहन की, गैर सालिहन की सिफत है। क्यों सिफत बनी? क्योंकि ठीक है गैर अल्लज़ी की तरफ मुज़ाफ़ हुआ लेकिन मारफा नहीं बना। मारफा ना बनने की वजह से ये गैर सालिहन की सिफत भी बन गया है। माना करूं, माने पे तवज्जो करो। वहुम यस्तरखून फ़ीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, और वो चीख चीख कर कहेंगे जहन्नम में, ऐ हमारे रब निकाल ले तू हमें यहाँ से ताकि करें हम नेक अमल मुख्तलिफ इन अमाल से जो किया करते थे हम। ठीक है, दोबारा करूं उस आयत का माना। और वो चीख चीख कर कहेंगे जहन्नम में, ऐ हमारे रब निकाल ले तू हमें यहाँ से ताकि हम करें नेक अमल मुख्तलिफ उन अमाल से जो किया करते थे हम। व कौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन का कौल है, व कुल्लु अज़ीज़िन गैरुहु ज़लील। कुल्लु अज़ीज़, कुल्लु नकरा है, गैरो इसकी सिफत है, गैरो सिफत है कुल की, नकरा की। ठीक है, क्यों? गैरुहु हालांकि मुज़ाफ भी है, क्योंकि गैर मुज़ाफ हुआ है फिर भी नकरा ही है, मारफा नहीं बना, शुरू में हमने कहा है। व कुल्लु अज़ीज़िन गैरुहु ज़लील, हर अज़ीज़ गैर खुदा ज़लील है। औ लिमारिफतिन करीबतिन मिनहा, तवज्जो करो, ये आत्फ किस पे हो रहा है?
अत्फ हो रहा है नकरा पे, अन तकूना सिफतन लिन नकरते आओ ले मारिफतिन करीबतिन मिनहा, या ये गैर अगा गैर अन तकूना सिफतन, ये गैर सिफत बनता है किसकी, ले मारिफतिन करीबतिन, मारिफा की जो करीब है मिनहा नकरा की, मारिफा की सिफत होता है जो नकरा के करीब है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मारफा जो नकरा के करीब है, ये नहीं किया लफ्जी तौर पर मारफा है लेकिन मानवी तौर पे वो नकरा है, उसमें अमूमियत है, कोई ख़ास इरादा नहीं हुआ उसका। ले मारफतिन करीबतिन मिनहा, या ये गैर सिफत होता है मारफा की जो करीब है नकरा के, ना हो इहदिन सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, गैर सिफत है अल्लज़ीना की। अब अल्लज़ीना तो मारफा है, अल्लज़ीना लफ्जी तौर पे तो मारफा है ना, मौसूलात जो होते हैं वो मारफा होते हैं, अल्लज़ीना मारफा है, लेकिन क्यों कह रहा है करीब है नकरा के, क्योंकि अल्लज़ीना में कोई मारफा की तरह ख़ास अफराद मुराद नहीं है, बिल्कुल ख़ास। अल्लज़ीना गैर मुय्यन है, नकरा की तरह हैं, ठीक है ना। अल्लज़ीना लफ्जी तौर पर मारफा है, मानवी तौर पर नकरा है, इसलिए गैर इसकी सिफत बनी है अल्लज़ीना की, जो मारिफा है करीब नकरा है, गैर उसकी सिफत है, ठीक है। माना करें इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, दिखा हमको रास्ता सीधा, रास्ता इन लोगों का कि इनाम फरमाया तूने इन लोगों पर, ना वो जिन पर गज़ब हुआ तेरा। तवज्जो करो आगे जान, ले अन्नल मुअर्रफल जिनसी करीबुन मिनन नकरते, तवज्जो वजह बता रहा है आगे जान, वजह बता रहा है किसकी, कि ये अल्लज़ीना मारफा है करीब नकरा है, यानी कैसे, अल्लज़ीना लफ्ज़ी तौर पर मारफा है, कैसे करीब नकरा है, ले अन्नल मुअर्रफल जिनसी, इसलिए कि मुअर्रफ जिनसी, ठीक है, करीबुन मिनन नकरा, नकरा के ये क्या है करीब है, ये एक दलील है, मुअर्रफ जिनसी करीबुन मिनन नकराते, ये नकरा के करीब है। और दूसरी दलील वले अन्ना, उस पहले ले अन्ना पे ले अन्नल मुअर्रफल जिनसी, दूसरी वले अन्ना गैरन इज़ा वक़अत बैन ज़िद्दैन ज़अफ़ इबहामुहा, दूसरी दलील ये है कि गैर जब वाक़ हो दो ज़िद्दैन के दरमियान, मुराद ज़िद्दैन उर्फ़ी मुराद है, उर्फ़ी ज़िद्दैन, ठीक है, इज़ा वक़अत बैन ज़िद्दैन ज़अफ़ इबहामुहा, तो गैर का इबहाम ज़ईफ़ हो जाता है, ले अन्ना गैरन, इसलिए कि गैर इज़ा वक़अत बैन ज़िद्दैन, जब दो ज़िद्दैन के दरमियान आए, ज़अफ़ इबहामुहा, गैर का इबहाम ज़ईफ़ हो जाता है। हत्ता ज़अम इब्न सराज अन्नहीना इज़न ततर्रफ़, हत्ता कि इब्न सराज ने गुमान किया है कि अन्नहीना इज़न इस वक्त यानी जब वक़अत बैन ज़िद्दैन, गैर जब दो ज़िद्दैन के दरमियान आ रहा है तो ये गैर ततअर्रफ़ मारफा हो जाता है, ठीक है। इतना इबहाम ज़ईफ़ हो जाता है कि इब्न सराज कहता है उस वक्त हत्ता मारफा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा अर्ज़ कर दूँ कि कैसे जब गैर दो ज़िद्दों के दरमियान आता है तो इबहाम ज़ईफ़ हो जाता है उसका, ठीक है। मिसाल के तौर पे समझने के लिए, जानी हिंदुन गैरो ज़ैदिन, जानी हिंदुन गैरो ज़ैदिन, मेरे पास आई हिंद जो ज़ैद का गैर है। हिंद और ज़ैद एक दूसरे का गैर हैं या नहीं, ज़िद हैं या नहीं, आपको मैंने बताया। यहाँ ज़िद्दैन से मुराद वो मंतिक वाला ना लो ना, ज़िद्दैन यानी उर्फ़ी ज़िद्दैन, उर्फ़ क्या कहता है, हिंद और है ज़ैद और है। यानी हिंदुन गैरो ज़ैदिन, आई मेरे पास हिंद जो ज़ैद का गैर है। तो यहाँ क्या हुआ है जान, यहाँ इबहाम ज़ईफ़ हो गया है, आई मेरे पास हिंद जो ज़ैद का गैर है, मुराद गैर ज़ैद हिंद है यहाँ, यानी हिंद गैर ज़ैद, यहाँ इबहाम ख़त्म नहीं हो गया, देखो ना, आई मेरे पास हिंद, हिंद कौन सी, गैर ज़ैद जो ज़ैद का गैर है, गैर ज़ैद हिंद है, ठीक है। ये यहाँ मुराद है
دوسری دلیل یہ سمجھنے کے لیے دی ہے. اور اس محل شاہد والی مثال میں الذین انعمت علیہم غیر المغضوب میں بھی وہ غیر دو ضدوں کے درمیان آیا ہے. ایک وہ ہیں جن پر انعمتا ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مغضوب علیہم ہیں. غضب والے اور نعمت والے دو ہیں نا، ضد ہیں، کچھ پہ نعمت ہے کچھ پہ غضب ہے، ان کے درمیان غیر آیا ہے. لہذا غیر جب دو ضدوں کے درمیان آ جائے تو اس کا ابہام ضعیف ہو جاتا ہے. وَلِأَنَّ غَيْرًا إِذَا وَقَعَ بَيْنَ ضِدَّيْنِ، اس لیے کہ غیر جب واقع ہو دو ضدوں کے درمیان ضعف ابہامها، غیر کا ابہام ضعیف ہو جاتا ہے. حتیٰ زعم ابن السراج أن حينئذ تتعرف، حتیٰ کہ ابن سراج نے گمان کیا ہے کہ ان حينئذ کہ یہ غیر حينئذ جب واقع ہو بین ضدین تتعرف تو معرفہ ہو جاتا ہے. وَيَرُدُّهُ الْآيَةُ الْأُولَى، یہ سراج کی بات کہ غیر اس وقت معرفہ ہو جاتا ہے جب دو ضدوں میں آتا ہے. کہا ہے نا زعم ابن سراج، یردُّ یہ معرفہ ہونا رد ہو جاتا ہے. الآیت الاولی، پہلے والی آیت اس غیر کے معرفہ ہونے کو رد کرتی ہے. پہلے والی آیت کون سی؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی، وہ پہلے والی آیت غیر کے معرفہ ہونے کو رد کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر صالحا نکرہ کی صفت ہے، معرفہ ہوتا تو نہ ہوتا صفت. یردہ الآیت الاولی، یردہ اس غیر کے معرفہ ہونے کو پہلے والی آیت رد کرتی ہے. ٹھیک ہو گئی عزیز و بات؟ مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، لیکن یہاں تھوڑا سا مطلب کیا تھا، دقیق تھا. ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ اگر کہو تو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سے مطلب رہ نہ گیا ہو. ولا تتعرف غیر بالاضافت لشدت ابہامها، غیر معرفہ نہیں ہوتا اضافت کی وجہ سے لشدت ابہامها، چونکہ غیر میں شدت کا ابہام ہے. وہ تستعمل غیر المضاف لفظا علی وجہین، غیر جو مضاف ہوتا ہے لفظا دو وجہوں پر استعمال ہوتا ہے. احدہما وهو الاصل، ان میں سے ایک جو ہے وہ اصل ہے ان تکون صفتا لنکرۃ، غیر صفت ہوتا ہے نکرہ کی. نہ وہ قول ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہم یستیقون فی ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، محل شاہد غیرہ ہے، صفت ہے یہ صالحا نکرہ کی. الذی کی طرح مضاف بھی ہوا ہے، معرفہ پھر بھی نہیں ہوا. وقول امیر المؤمنین ہے وکل عزیز غیرہ ذلیل، غیرہ یہ کل نکرہ کی صفت ہے. اول معرفت قریبت منہا، عرض کیا تھا کہ لمعرفت کا عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ اور نکرہ پہ. صفتاً لنکرہ اول معرفت قریبت منہا، یا یہ غیر صفت ہوتا ہے معرفہ کی جو قریب ہے نکرہ کے. نہ وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے، اب بات یہ رہ گئی کہ یہ معرفہ جو قریب ہے نکرہ کے کیسے ہے؟ کیسے ہے یہ غیر صفت معرفہ جو قریب ہے نکرہ کے؟ لأن المعرف الجنسی الذین، معرف جنسی ہے نا، قریب من النکرۃ، نکرہ کے قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظی طور پر ٹھیک ہے معرفہ ہے لیکن معنوی طور پر یہ نکرہ ہے، عمومیت ہے اس میں. اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ غَيْرًا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ ضَعُفَ ابہامها، دوسری دلیل یہ ہے کہ غیر جب واقع ہو دو ضدوں کے درمیان، ضدین مراد عرفی، ضعف ابہامها غیر کا ابہام ضعیف ہو جاتا ہے. حتی زعم ابن السراج ان حینئذ تتعرف، حتیٰ کہ ابن سراج نے گمان کیا ہے کہ غیر اس وقت حینئذ جب وقت بین ضدین ہے تتعرف تو یہ معرف ہو جاتا ہے. کیا یہ معرفہ ہو جائے گا جو ابن سراج کہتا ہے؟ وَيَرُدُّهُ الْآیَةُ الْأُولَى، پہلے والی آیت غیر کے معرف ہونے کو رد کرتی ہے. پہلے والی آیت جو تھی نعمل صالحا غیرہ، صالحا کی غیر صفت بنائے، اگر معرف ہوتا تو صالحا کی صفت نہ بنتا. وَيَرُدُّهُ الْآیَةُ الْأُولَى، غیر کے معرف ہونے کو پہلے والی آیت رد کرتی ہے. موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.